اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو دین مبین کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اس دور میں زندگی گزارنا نصیب فرمایا ہے جس میں بلا شک و شبہ بہت ساری ترقیاں، بہت ساری تعمیری تبدیلیاں پیش آ رہی ہیں، اور گرچہ امتحانات بھی ہیں، آزمائشات بھی ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے الحمدللہ رب العالمین ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہے، کامیابیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ خدا کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ان امتحانات میں ہمیں اور آپ کو کامیابی نصیب فرمائے، انشاءاللہ اس مکتب اور اس مذہب کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ زندگی گزارنے اور اسی پر شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور شہید بزرگوار شہید نمر کی روح کی مزید بلندی کے لیے، ان کی شہادت کے موقع پر وقت کے امام کے حضور تسلیت کے پیغام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اس پروگرام کے حوالے سے جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے، ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ تجزیہ اور تحلیل کا ایک انداز آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایک قطعی اور آخری اوپینین یا رائے دی جائے، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک طریقہ کار آپ کے سامنے آ جائے، اور کئی سالوں سے ہم اس کام کو اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ اور ہم اس راستے سے بار بار گزرتے ہوئے یہ سمجھ سکیں کہ جب آپ انالیسس کرنے جاتے ہیں تو انالیسس کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس کو کرنے میں کن احتیاطوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے ہم کبھی غلطیاں بھی کرتے ہیں اور کبھی ہماری بات صحیح بھی ہو جاتی ہے، اور اسی سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کبھی غلطیاں جو ہوتی ہیں تو وہ غلطیاں کیسے کم کی جائیں اور جو بات صحیح ہو اس کو کیسے اضافہ کیا جائے۔ اس وقت جو حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، ان کی اہمیت اور نزاکت پر کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا انتہائی تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو بار بار تبدیل کر رہی ہے۔ یعنی اگر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک پروگرام سے دوسرے پروگرام کے درمیان کچھ تبدیلیاں آتی تھیں اور ہم اور آپ یہ سوچتے تھے کہ کون سی خاص تبدیلی ہے جس کے اوپر گفتگو کی جائے، تو اب گرچہ پروگرام کے درمیان فاصلہ بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اتنی ڈھیر ساری تبدیلیاں رونما ہو جائیں۔ یعنی اگر ہم یاد کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ذہن کے ذریعے سے صرف ان کو شمار کرنے کی کوشش کریں تو بہت سارا وقت اسی میں گزر جائے گا، لیکن بہرحال چند تبدیلیاں اگر آخری سے شروع کریں تو ظاہر ہے کہ حجاز کی سرزمین پر اس مظلوم شہید کا خون بہنا، شیخ نمر کی شہادت، اور اس سے پہلے نائجیریا کے اندر شیخ زکزکی کے ساتھ جو حالات پیش آئے، پچھلے سال ان کے 3 فرزند شہید ہوئے، اس سال ان کے ایک اور فرزند شہید ہوئے، اور جو ان کے خاندان کے ساتھ ہوا، جو ان کے چاہنے والوں اور ساتھ رہنے والوں کے ساتھ ہوا، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے اسی دوران میں مثلا روس کا شام کے میدان کے اندر کود جانا، اور اس کے بعد ایران کا سفر کرنا روسی صدر کا، اور رہبر معظم کے سامنے اس طرح سے اس کا اظہار کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو اہم ترین واقعات میں سے شمار کی جا سکتی ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے جو اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے وہ اس مظلوم شہید کی شہادت ہے، اور ان کی شہادت کے بعد جو حالات پیش آئیں ان کا جائزہ لینا ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تھوڑا سا تجزیہ تحلیل کی اسپرٹ کو برقرار رکھتے ہوئے ہم پہلے تاریخ کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے، کیونکہ موضوعات کافی زیادہ ہیں تو ہم
تاریخ میں تفصیل سے نہیں جائیں گے، لیکن کم از کم تھوڑا سا ٹچ کریں گے تاکہ ہم ایک تسلسل کو برقرار رکھ سکیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہ۔ ایک بات آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے فوراً سمجھ میں آ سکتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی مہارت کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کہ دنیا بہت بڑی تبدیلی کے بالکل دہانے پر پہنچی ہوئی ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے پاس۔ یعنی اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو تو 5-7 سال پہلے ہم آپ سے بار بار کہہ رہے تھے کہ اقتصادی طور پر دنیا کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے، اقتصادی طور پر ڈاؤن فال دنیا کا کنفرم ہے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہم نے آپ سے عرض کرنا شروع کیا کہ مشرقی وسطیٰ کا نقشہ تبدیل ہوگا، مشرقی وسطیٰ کا نقشہ باقی نہیں رہ سکتا، اس کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ تو اعزان محترم، اس وقت کی جو دنیا ہے، نہ سیاسی اعتبار سے، نہ معاشی اعتبار سے اور نہ معاشرتی اعتبار سے، یعنی پولیٹیکل، اکنامکس کی دنیا میں اور سوسائٹی کے اعتبار سے، کلچر کے اندر، ان میں سے کسی میں بھی اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ اس وقت جو دنیا ہے اس نے تبدیل ہونا ہے۔ اب اس دنیا نے کتنے عرصے میں تبدیل ہونا ہے اور تبدیل ہونے کے بعد کس سمت میں جانا ہے، اس کو مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے۔ پچھلا جو نظام تھا وہ نظام کیا تھا؟ تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں آپ، کچھ اپرچونٹیز ایسی تھیں، دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ایک نظام آیا جو پوری دنیا پر حاکم ہو گیا۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، امپائرز بنتی تھیں، مثلا یونان میں بادشاہت ہوتی تھی، ایران میں تھی، ہندوستان کے اندر تھی، جاپان میں تھی، مختلف جگہوں پہ، چائنا کے اندر، لیکن یہ امپائرز کوئی بھی ایسی نہیں ہوتی تھی جو پوری دنیا کے اوپر اپنے قبضے کو کر لے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ 19ویں صدی کے اندر، یعنی 1800 کے بعد جو برطانوی اقتدار تھا، اس کے لیے مشہور تھا کہ یہاں سورج نہیں ڈوبتا ہے، وہ بھی پوری دنیا کے اوپر محیط نہیں تھا، باہر، اور اس کو بھی بٹوارے کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد صورتحال ایسی بنی کہ میں نے اس میں کہا کہ ٹیکنالوجی کا مسئلہ بھی تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھی، کہ ایک نظام ایسا بنا جو ظالمانہ نظام تھا اور اس نے تقریباً پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس ظالمانہ نظام کا جو بنیادی ترین عنصر تھا وہ امریکہ تھا، اور اس امریکہ کے پیچھے اس ظالمانہ نظام کا جو اور اس سے بڑا بنیادی عنصر تھا وہ صہیونی ریاست تھی، صہیونی ریاست۔ یہ دو تھے کہ جو بنیادی ترین پلیئرز تھے اس معاملے کے اندر۔ روس ان کے مقابلے میں ایک آلٹرنیٹ تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ کوئی سیریس آلٹرنیٹ نہیں تھا، یعنی فکر کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔ یہ بھی میٹیریلزم تھا، وہ بھی میٹیریلزم تھا۔ یہ میٹیریلزم کے اندر ڈیموکریسی پر اصرار کر رہا تھا ظاہری طور پر، اندر سے وہی ڈکٹیٹرشپ تھی، اور وہ دوسرا والا میٹیریلزم ہونے کے بعد کمیونزم کے اوپر اصرار کر رہا تھا، لیکن اندر سے پھر وہی ڈکٹیٹرشپ تھی جو دونوں کے پاس کامن تھی، دونوں قوموں کا استحصال کر رہے تھے۔ اس دوران میں 1970 کے بعد تیل ایک بڑے ایلیمنٹ کے طور پر داخل ہوا، آئل کی انڈسٹری۔ گلوبل اکانومی ایسی ہو گئی، ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ایسی ہو گئی کہ دنیا تیل کی محتاج ہو گئی، اور اس تیل کے محتاج ہونے کے ساتھ ساتھ جو تیل کی ظاہر ہے کہ بڑی مقدار تھی وہ مشرقی وسطیٰ کے اندر تھی، اور مشرقی وسطیٰ کو اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جانے لگا۔ 1973 میں جب تیل کی قیمتیں بڑھیں، اور اس کے پیچھے مختلف عوامل تھے، اسباب تھے، ہم ہر جگہ پہ رک نہیں سکیں گے ورنہ تاریخ میں رہ جائیں گے۔ تیل کی قیمتیں جب بڑھیں تو سعودی عرب کی ایک خاص حیثیت اس کے اندر بن گئی، چونکہ یہ تیل پیداوار کرنے والے ممالک کے اندر سر فہرست تھا، اور اس زمانے میں ایک ٹرم بنی جس کو پیٹرو ڈالر تعبیر کیا جاتا تھا، یعنی تیل کے بدلے میں جو ڈالر آتا تھا اس کو پیٹرو ڈالر کہا جاتا تھا۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑا جو عنصر تھا امریکہ کے لیے وہ یہ کہ تیل کی ساری خرید و فروش ڈالر کے اندر ہوتی تھی، تو جتنا دنیا میں تیل بکے گا ایکچولی در حقیقت ڈالر مضبوط ہوگا، ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھے گی۔ اب مثلا چین کو سعودی عرب سے تیل لینا ہے تو تیل اس کو دے گا سعودی عرب، لیکن جو پیسہ لے گا وہ ریال نہیں لے گا، یا مثال کے طور پر یان نہیں لے گا، وہ لے گا ڈالر، تو چین کو بھی ڈالر چاہیے ہوگا۔ تو یہ جو تیل کی انڈسٹری تھی
یہ خود بخود امریکن انڈسٹری بن گئی. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ امریکہ بھی اپنی ضرورتوں کا آدھا امپورٹ کرتا ہے اور آدھا خود بھی بناتا ہے. تو امریکہ خود تیل کی پیداوار رکھنے والے بڑے ممالک میں سے ہے. لیکن بہرحال تیل کی پیداوار سے امریکہ کو بے انتہا فائدہ ہوا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کا ایک بہت بڑا سبب ایجاد ہوا ایک اور سبب کے ساتھ. اور وہ جو پہلا سبب تھا وہ تھا اسلام کے مراکز کا یہاں پر ہونا. جب انگریزوں نے ان کو لا کر بٹھایا تھا یہاں پر، پھر پرانی داستان ہو جائے گی کہ کس طرح شریف حسین کا خاندان یہاں پہ حکومت کرتا تھا. پہلے سلطنت عثمانیہ تھی، جس سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے شریف حسین اور آل سعود کو انگریز لے کر آئے تھے. اس کے بعد شریف حسین کا معاملہ خراب ہو گیا، پھر آل سعود کو انہوں نے لا کر بٹھا دیا. اس وقت ان کی اہمیت صرف دین اسلام کی وجہ سے تھی. اس وقت تیل کی پیداوار اتنی زیادہ نہیں تھی، تیل کا دنیا کی اکانومی کے اندر اتنا رول بھی کنفرم نہیں تھا. دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ کنفرم ہونا شروع ہوا. بہرحال تیل، اسلام، اس نے سعودی عرب کو ایک اہمیت دے دی. تو جو ظلم کا نظام بنا اس کے 3 پائے بن گئے، 3 اس کے پلرز بن گئے. ایک خود امریکہ جس کی فوجی طاقت بھی تھی اور اس کے پاس ایک خواب بھی تھا، امریکن ڈریم، زندگی گزارنے کا ایسا کامیاب طریقہ ان کی دانست میں جس کا ہر ملک اور ہر شہری آرزو کرے. تو امریکن ڈریم دنیا کے اندر مشہور ہو گیا کہ بھئی یہ کامیاب ملک ہے، ہر لحاظ سے کامیابی اس کے پاس ہے. اور میں پچھلے سے پچھلے وزٹ کے دوران ہمارے ایک مومن بھائی کی کہی ہوئی ایک بات کو یاد کرتا ہوں تو کبھی ہنستا ہوں اور کبھی روتا ہوں کہ مولانا امریکہ میں اور جنت میں بس تھوڑا سا ہی فرق ہے. تو بعض اوقات ہنستا ہوں اور بعض اوقات روتا ہوں. اللہ کرے کہ ان کو کچھ اور سمجھ میں آئے تو وہ تھوڑا سا فرق بھی ختم کر لیں گے. اللہ کا شکر ہے ان کے برابر میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جوان، جو وہیں کا پلا بڑا ہوا تھا. اس نے فوراً کہا نہیں مولانا ایسا ہرگز نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے جبکہ ان کو 6 سال ہوئے میری زندگی یہیں بیتی ہے. تو بہرحال وہ امریکن ڈریم ایک خواب لوگوں کے سامنے تھا. وہ امریکہ کی بہت بڑی طاقت تھی، اس کے پیچھے فوج اس کے پیچھے اس کا پیسہ اور اس کے پیچھے اس کی ٹیکنالوجی. یہ ایک پلر تھا. دوسرا پلر تھا صہیونی ریاست، اسرائیل، دنیا بھر کے میڈیا کی طاقت، دنیا کے فائنینشل انسٹیٹیوٹس کی طاقت جو صہیونی اداروں کے پاس ہوا کرتی ہے، جس طرح سے وہ مینوپولیٹ کرتے ہیں ہر چیز کو، وہ سب اس ظالمانہ نظام کا دوسرا حصہ تھا. اور تیسرا حصہ تھا پیسہ اور تیل، کہ جو دین کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے تھا سعودی عرب کے ذریعے سے. کہ سعودی عرب کے پاس مکہ اور مدینہ، اور اس مکہ اور مدینہ کے اوپر کنٹرول کے لیے انہوں نے دولت کو استعمال کیا. اور اس کے بعد اسلامی ممالک کے اندر جو تباہی ان کے ذریعے سے آئی وہ پوری دنیا کے سامنے کم از کم واضح ہے. قبول کریں یا نہ کریں یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. یہ نظام اسی طرح چلا، کافی حد تک چلا. تھوڑا سا تبصرہ کرتا چلوں سعودیوں کے بارے میں. ان کی تمام تر طاقت کے باوجود ان کے بین الاقوامی سطح پر اوپر آنے میں ایک رکاوٹ تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان کا سارا اوپر آنے کا دار و مدار تھا امریکہ کے اوپر، کہ امریکہ ان کو کتنا اوپر لے کر آئے گا. لیکن بیچ میں ایک شاہ ایران بیٹھا ہوا تھا. شاہ ایران کے ہوتے ہوئے سعودی عرب کی زیادہ بنتی نہیں تھی. پیسہ تو تھا ان کے پاس، لیکن جس طرح شاہ ایران نے اپنے آپ کو امریکن سسٹم کے اندر بنا کے رکھا ہوا تھا، سعودی اس کے سامنے بے بس تھے. انقلاب اسلامی کے بعد سعودیوں کو ریپلیس کرنے کا موقع ملا کہ انہوں نے امریکہ سے یہ گویا کہا کہ بھئی آپ کا جو اصلی بندہ تھا وہ شکست کھا چکا ہے، اور اب اگر آپ کو مسلمانوں کو کنٹرول کرنا ہے تو ہم ون اینڈ اونلی آپشن آپ کے سامنے ہے جس کو آپ کو لے کے چلنا پڑے گا. اور امریکن ظاہر ہے کہ جب وقت پڑتا ہے تو وہ مشہور جملہ گدھے کے ساتھ بھی تعلقات ہر قسم کے بنانے کو تیار ہوتے ہیں. پاکستان اس کا تجربہ 11 سال تک ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں کر چکا تھا، تو انہوں نے ان کو بھی قبول کرنا تھا، وہ لے کے چلے. لیکن اس کے بعد جو مشکلات آئیں وہ ایسی تبدیلیاں آئیں کہ جو تینوں طاقتیں تھیں ان کی تمام طاقتیں اچانک ختم ہونے لگیں.
3 پلرز تھے ظالمانہ نظام کے: امریکہ، صہیونی ریاست اور تیل اور مذہب کے نام پہ جو دھوکہ سعودی عرب نے مچایا ہوا تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ تینوں کی طاقت ختم ہونا شروع ہو گئی۔ اب موجودہ صورتحال کے اندر میں بھی اس کے اوپر واپس آؤں گا، لیکن تھوڑا سا کنیکٹ کر لوں۔ ہمارے پاس 2 قسم کے بلاک ہیں دنیا کے اندر۔ اس وقت ہمارے پاس واضح طور پر دنیا میں 2 بلاکس موجود ہیں۔ ایک تو یہی بلاک ہے، امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب اور ان کے پیچھے ان کے چیلے چانٹے جو آج کل بیچارے ہر روز ایک آدھ بیان دے کر اپنی اہمیت کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں UAE ہے، قطر ہے، بحرین ہے اور فلاں فلاں جو ابھی 2-4 اور بھی آئیں گے لائن کے اندر۔ ایک یہ بلاک ہے ہمارے پاس۔ اچھا، ان کے مقابلے میں انقلاب اسلامی کے بعد ایک اور بلاک، بہت مضبوط بلاک تشکیل پایا۔ اس بلاک کے اندر عجیب بات یہ ہے کہ کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جس کو ظاہری طور پر عالمی طاقت بھی کہا جا سکے۔ کوئی بڑا ایسا ملک بھی نہیں تھا کہ جس کو یہ کہا جائے کہ بھئی یہ ان کے مقابلے میں بڑا ہے۔ مثال کے طور پر جتنا پیسہ سعودیوں کے پاس تھا اس کے مقابلے میں ایرانیوں کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ امریکن سے ملانا تو پھر کوئی بات ہی نہیں تھی کہ امریکہ کے پاس جو اسلحے کے ذخائر تھے ان کے مقابلے میں ایرانیوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر۔ لیکن نہیں معلوم کیوں ایسا ہوا کہ یہ بلاک بنا، اور ظاہر ہے کہ نہیں معلوم کی وجہ ہمیں پتہ ہے، آئیڈیالوجی تھی جس نے یہ بلاک بنایا تھا۔ انقلاب اسلامی کے بعد اسلام کی اصلی اسپرٹ جو امام خمینی کے ذریعے سے لوگوں کے اندر آئی، اس نے لوگوں کو ایک نئی زندگی دی، ظلم کے خلاف بولنا سکھایا، سر اٹھا کے زندگی گزارنا سکھائی، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ ظلم کو برداشت کرنے میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ آہستہ آہستہ یہ بلاک بننا شروع ہو گیا۔ اب موجودہ صورتحال کے اندر ایک تو یہ بلاک ہے امریکی، صہیونی، سعودی اور ان کے پیچھے جو کچھ بھی چل رہے ہیں، اور دوسری طرف سے یہ بلاک ہے جس میں ایران ہے، اور میں نے بتایا کوئی بہت بڑی عالمی طاقت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ بلاک موجود ہے۔ مثلا یہ ہیں حزب اللہ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جو ان کی حمایت میں، اور سب سے بڑھ کر پوری دنیا کی عوام کے اندر جو ان کی حمایت موجود ہے، یہ ایک اور بلاک ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا بلاک کس پوزیشن پہ کھڑا ہے، تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو امریکی، صہیونی اور سعودی بلاک ہے، اس نے بہرحال دہشت گردی کا بھرپور سہارا لیا ہے۔ انہوں نے داعش بنائے، انہوں نے طالبان بنائے، انہوں نے القاعدہ بنائی ہے، یہ سب ان کے پیسوں سے بنی ہے، آج تک بن رہی ہے۔ پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے کہ UAE یمن کے اندر اپنی فوج لے کر نہیں آیا، یہ لاطینی امریکہ سے جو منشیات کے چکر کے اندر فوجی مشغول رہتے ہیں ان کو کرائے پر لے کر آیا ہے، وہاں سے لوگوں کو اٹھا کر خرید کے لے کر آئے۔ سب کو معلوم ہے کہ داعش کو پلانٹ کیا گیا ہے یمن کے اندر، سعودیوں نے اور UAE نے اس قسم کی ایک کوشش کی ہے۔ تو ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بلاک ہے امریکی، صہیونی، سعودی بلاک، یہ دہشت گردی کو اپنی طاقت کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور اپنے پیسے کے ذریعے سے یہ کام کرتا ہے۔ دوسری طرف سے یہ جو ایرانی بلاک ہے جس میں اس وقت ایرانی ہیں، سیرینز ہیں، حزب اللہ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت اب تک سمجھ میں آئی ہے، ان کے پاس پیسہ اتنا زیادہ نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ اگر نمبر آف آرمیز کا مقابلہ کریں تو امریکن آرمی کے مقابلے میں تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ آئیڈیالوجی کی اور لاجک کی طاقت ہے۔ ان کی منطق مضبوط ہے، اتنی مضبوط منطق ہے کہ جب ان کا بندہ منطق کی بات کرتا ہے اس کے سامنے کوئی سٹینڈ نہیں کر سکتا، اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر سعودی عرب ایک بلاک ہے، بلاک کا حصہ ہے، اس نے ایگزیکیوٹ کیا ہے شیخ نمر کو، اور شیخ نمر خود بخود اس ایرانی بلاک کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اب دونوں کی منطق کا جائزہ لیجئے، جس نے ایگزیکیوٹ کیا ہے اس کے حامی دنیا میں کتنے ہیں اور جو مارا گیا ہے اس کے حامی دنیا میں کتنے ہیں، منطق کے اعتبار سے دیکھیں۔ مثلا ایرانی بلاک کے اندر یمنی اس وقت آ رہے ہیں، وہ جو یمنی ریزسٹ کر رہے ہیں سعودی اور UAE کی آرمی کو۔ اب ان کے پاس جا کے دیکھیں ان کی منطق کیا ہے اور جو حملہ کرنے آئے ہیں ان کی منطق کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس جو کمال ہے وہ ان کی منطق کا ہے۔
ان کی عقلائیت کا کمال ہے. ظاہر ہے اس کے پیچھے ایمان ہے اور اس ایمان نے ان کو طاقت دی ہے. ان دونوں بلاکس کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ امریکی بلاک، صہیونی اور سعودی بلاک کا تمام چارم ختم ہو چکا ہے. کیسے؟ امریکن ڈریم، سوائے ہمارے ان بھائی جیسے کہ جو جنت سے تھوڑا کم سمجھ رہے ہیں، اب امریکن ڈریم کے چاہنے والے دنیا میں، ہاں جانے والے ابھی بھی موجود ہیں جو جانا چاہتے ہیں وہاں پر، چونکہ جب کمپیریزن کرتے ہیں تو شاید ان کو وہاں پہ کوئی خوبی نظر آتی ہو. لیکن اگر دنیا کو کہیں کہ ہم پوری دنیا کے نظاموں کو دعوت دیتے ہیں کہ امریکی نظام کو اڈاپٹ کر لیں، اب اس کی چاہت اتنی زیادہ نہیں ہے. ڈیموکریسی کا کھوکھلا پن بھی سب کو سمجھ میں آ گیا ہے اور کیپٹلزم کا کھوکھلا پن بھی پوری دنیا کے سامنے واضح ہے. تو وہ جو ڈریم کی صورتحال تھی وہ ختم ہو گئی. ادھر جو صہیونی ریاست تھی اس کے پاس بھی ایک ڈریم تھا. وہ کیا تھا؟ کہ ہم یہودیوں کے لیے دنیا میں امن کا خطہ تشکیل دیں گے، وہاں سے پوری دنیا کے یہودی پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. ان کا یہ خواب بھی اب چکنا چور ہو گیا، فارغ ہو رہے ہیں وہاں پر. سعودیوں کے پاس بھی ایک ڈریم تھا. وہ کیا تھا؟ ہم خادم حرمین شریفین ہیں، ہم مسلمانوں کے لیڈر ہیں. اب الحمدللہ رب العالمین خادم حرمین کو دوسرے الفاظ میں کہنے والے کافی لوگ موجود ہیں. وہ سمجھ گئے حقیقت ان کی کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کے کردار. تو خواب، ان تینوں کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے. اقتصادی صورتحال کیا ہے؟ امریکہ لے لیجئے، اسرائیل لے لیجئے یا سعودی عرب لے لیجئے، اقتصادی طور پر سب کا دیوالیہ نزدیک ہے. امریکہ کے دیوالیے کے بارے میں کافی عرصے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے کھوکھلا پن کس جگہ کے اوپر پہنچا ہوا ہے. صرف اسٹیٹسٹکس کو جا کر دیکھ لیجئے، لگ بھگ 20 ٹریلین ڈالر کے مقروضیں. ٹریلین ہماری غریبوں کی عقل میں بھی نہیں آتا کہ 1 ٹریلین ہوتا کتنا ہے، لیکن بہرحال 1000 ارب اگر جمع کریں تو 1 ٹریلین بنے گا. 20,000 ارب ڈالر یہ ملک مقروض ہے اور اس کو 1400 ارب ڈالر کم از کم ہر سال قرضہ لینا ہے، اس کو ڈالر بیچنا ہے. اب تک ڈالر بکا تھا، اب بکے گا یا نہیں بکے گا؟ بہت ساری وجوہات ہیں جس کے اوپر میں ابھی گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں ڈالر کی ڈیمانڈ ختم ہو رہی ہے. کم سے کم 2-3 بڑی وجوہات تو آپ اس طرح سے دیکھ لیجئے کہ گلوبل اکانومی میں ریسیشن ہے، اس وقت کسالت ہے، کساد بازاری رائج ہے اس وقت، تو ڈیمانڈ ڈالر کی کم ہے. تیل کی قیمتیں 2 سال پہلے کے مقابلے میں 20% کے اوپر ہیں اس وقت، 20% کے اوپر. اس کا مطلب ہے تیل کی خرید و فروخت سے جو ڈالر کی ڈیمانڈ بن رہی تھی وہ 20% کے اوپر آئی ہوئی ہے. اس کے بعد جو تیسرا بہت بڑا ایلیمنٹ داخل ہوا ہے وہ دسمبر 2015 میں داخل ہوا، جب ورلڈ بینک نے چائنیز کرنسی کو ریزرو کرنسی کے طور پر الاؤ کر دیا اور چائنیز نے اپنا ورلڈ بینک بھی ٹائپ کا بنا لیا. تو ڈالر کی ڈیمانڈ پوری دنیا کے اندر نیچے جائے گی تو امریکہ کب تک ہر سال 14,000 ارب ڈالر دنیا کو بیچتا رہے گا؟ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ کہانی اب بہت نزدیک ختم ہوگی، اور جب ختم ہوگی تو اچانک ختم ہوگی، بہرحال اس کے اندر نہیں جائیں گے. سعودیوں کی صورتحال کیا ہے؟ سعودیوں کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس 3 جنگیں ہیں جس کے اندر یہ مشغول ہیں، اور اگر چوتھی شروع نہ کریں، 3 جنگوں میں یہ لوگ اس وقت مشغول ہیں. ان 3 جنگوں کے ساتھ ان کا ٹریڈ ڈیفیزٹ، تیل کی قیمتیں نیچے ہونے کی وجہ سے 100 ارب ڈالر کو اس سال ٹچ کرے گا. اس کا مطلب ہے یہ اپنے ریزروز کو خالی کریں گے. تیل کی قیمتوں کے اگلے 3-4 سال تک واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی پیسے کے معاملے میں بری طریقے سے پھنسیں گے. سعودیوں کے پھنسنے کا یہ عالم ہے کہ ان کی تیل کی برآمد سے جو پیسہ آتا تھا وہ 20% پر ہے. میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے اندر، کہ اگر تیل 36 یا 30 ڈالر کے اوپر بکتا ہے تو اس کو نکالنے کا خرچہ 12 ڈالر کے کم از کم آپ کو دنیا میں رکھنا ہوگا. اور سعودی عیاشیوں کو دیکھتے ہوئے 1 بیرل کا خرچہ ان کا 70 ڈالر کے قریب ہے. 70 ڈالر اس وقت 30-35 ڈالر پہ بک رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہر 1 بیرل تیل بیچنے پر 35 ڈالر اپنی جیب سے دیں گے، اپنے تمام تر شاہی خرچوں کے ساتھ.
تو عزیزان محترم ان کی حالت بھی خراب ہے. تو جو یہ بلاک ہیں امریکن، سعودی اور اسرائیلی بلاک، اس کی صورتحال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، یہ بری طریقے سے فلیٹ ہیں. اچھا اب یہ جو ایرانی اور حزب اللہ اور مثلا یمن کے لوگ اور بحرین کے عوام، اس بلاک کی کیا صورتحال ہے؟ ان کے پاس ایک بات بہت پرومسنگ ہے. یہ لوگ پہلے بھی اسلحے پر منحصر نہیں تھے، پہلے بھی دولت پہ منحصر نہیں تھے، یہ لوگ آئیڈیالوجی پہ منحصر تھے. اور ایک بات دنیا کے سامنے واضح ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی دوسرے بلاک سے اگر مقابلے میں آئے تو جو کامیابیاں حاصل کر رہی ہے وہ پہلا بلاک سوچ ہی نہیں سکتا تھا. دوسرے بلاک کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، اس کی آئیڈیالوجی ختم نہیں ہو رہی، اس کی آئیڈیالوجی پھیل رہی ہے. نہ صرف پھیل رہی ہے، پوری دنیا میں اپنے سپورٹرز کریٹ کر رہی ہے. اگر وہ خبریں صحیح ہوں جس کے اوپر اعتماد کرنا پڑتا ہے کہ شیخ زکزکی کے حامی 2 کروڑ کے قریب تھے، تو ہمیں اس فکر کے پھیلاؤ کا کچھ اندازہ ہوتا ہے. اور اگر وہ خبر صحیح نہ بھی ہو تب بھی ہمیں یمن، بحرین، لبنان، عراق، پاکستان، حتیٰ ہندوستان اور دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح جب ہم دیکھتے ہیں، لوگوں کے ریاکشنز کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فکر کتنی تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر پینیٹریٹ کر رہی ہے. بس اس بلاک کی جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ آئیڈیالوجی تھی. آئیڈیالوجی ان کی ساؤنڈ ہے، ان کی آئیڈیالوجی پھیل رہی ہے اور یہ اپنی طاقت کے زمانے کی طرف گامزن ہے. دوسری بات جو ان کے ساتھ بہت اچھی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ان کے دشمن بھی ان کی اہمیت کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. ان کے دشمن بھی مجبور ہیں ان کی بات کو قبول کرے. میں ایک مثال عرض کروں گا. پوری دنیا نے زور لگایا تھا کہ بشار الاسد چلا جائے، پوری دنیا نے زور لگایا تھا. کوئی طاقت اس کو بچانے والی نظر نہیں آ رہی تھی. ہم جیسے لوگ بھی جب دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے بھائی یہ چند مہینے کی بات ہے، یہ چلا جائے گا. اچانک ایرانی اور حزب اللہ کودے اور انہوں نے پوری دنیا کے ارادے کے سامنے اپنے ایک ارادے کا اظہار کیا کہ ہم نہیں بھیجنا چاہ رہے، ہم چاہتے ہیں یہ باقی رہے. پوری دنیا کے اوپر ڈکٹیٹ کر لیا انہوں نے. یہ ان کا جو ارادہ قائم ہوا ہے اس وقت دنیا کے اندر، یہ بتا رہا ہے کہ یہ بلاک کس پوزیشن کے اندر کھڑا ہے. اب ان سب کو دیکھتے ہوئے ہمارے سامنے ایک سوال ہے. جب کہ امریکی بلاک ہار رہا ہے، صہیونی اور سعودی بلاک ہار رہا ہے، آپشنز کیا ہیں ان کے پاس؟ ان کے پاس بچا کیا ہے؟ ان کے پاس ایک پرانا نسخہ ہے، وہ ایران سے جنگ کرنے کا ہے. کتنی دفعہ آزمایا ہے؟ کئی دفعہ آزما لیا ہے. انقلاب کے فوراً بعد صدام کے ذریعے سے کوشش کی، اس کے بعد دوبارہ صدام کو بہانہ بنا کر کویت پہ حملہ ہوا، جس کو شکست دینے کے لیے امریکہ 30 سے زیادہ ملکوں کا اتحاد لے کر آیا، پھر ناکام ہوا. اس کے بعد دوبارہ صدام ہی کے نام پر پھر دوبارہ عراق میں آیا، پھر دوبارہ ناکام ہوا. اس کے بعد حزب اللہ کو شکست دینے کی کوشش کی، اس میں ناکامی ہوئی. فلسطینیوں کو دبانے کی کوشش کی، اس میں بھی ناکامی ہوئی. داعش کو لے کر آئے کہ کم سے کم یہ کچھ کر لیں گے، اس میں بھی ناکامی ہوئی. آپشنز کیا ہیں؟ امریکہ کے پاس، اسرائیل کے پاس، سعودیوں کے پاس بچا کیا ہے؟ اب میں بہت ساری باتیں ہیں جو ادھر کہی جا سکتی ہیں، کچھ وقت کی وجہ سے اور کچھ یہ کہ ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے انسان کی بات، اس کی وجہ سے ہم گریز کرتے ہوئے صرف اتنا کہیں گے ایک نیچرل الائنس ہے جو ان تینوں کے درمیان اپنے آپ کو بچانے کے لیے بنا ہوا ہے. ان تینوں کا سب سے بڑا دشمن ایران ہے، یہ ان تینوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ایران بنا ہوا ہے، امریکنز کو بھی پتہ ہے، سعودیز کو بھی پتہ ہے. اب ان تینوں کے گٹھ جوڑ میں ایک راستہ رہ گیا ہے، تینوں مل کر آئیں اور مثلا ایران کے ساتھ ایک جنگ چھیڑ دیں. تینوں مل کر آئیں. کیوں؟ اکیلے سب نے کوششیں کر لی ہیں. جب صدام حسین کوشش کر رہا تھا تو پوری عرب لوبی اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. کویت پیسہ دیتا تھا، سعودیہ پیسہ دیتا تھا، سب پیسہ دیتے تھے اسے. جب امریکنز آئے، 30 ملکوں کو لے کر آئے، امریکنز کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ ایران کے اندر گھس سکیں. اکیلے سب کوشش کر چکے ہیں. اب کیا بچا ہے ان کے پاس؟
اب یہ بچا ہے کہ کسی نام کے اوپر سب کو ملائیں، سب مل جائیں اور ملنے کے بعد ایران کے اوپر ایک دفعہ حملہ ہو جائے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، جرأت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اسرائیل کسی بھی جنگ میں بیچ میں آیا تو سعودیوں کے لیے پوری دنیا کے سامنے منہ دکھانا مشکل پڑ جائے گی، تو وہ اسرائیل سے کہیں گے کہ بھائی کم سے کم آپ تھوڑا سا پیچھے ہی رہیے، پیچھے رہ کے جو وہ کر رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے۔ امریکنز کے اندر فوج زمین پر لانے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ امریکنز کا طریقہ کار بہت مشہور ہے، وہ دور سے بیٹھ کر ہوائی حملے کرتے رہیں گے، اتنے کریں گے کہ سامنے سب کچھ ختم ہو جائے۔ جب سب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد جا کر وہ فتح کا اعلان کر دیں گے۔ اچھا، سب کو معلوم ہے ایران کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ایران 8 سال کا عملاً پوری دنیا سے لڑنے کا تجربہ رکھتا ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ ہوائی حملوں سے اس ملک کا کچھ نہیں بگڑے گا، یہ لوگ زندہ رہیں گے۔ تو اب ان کو صرف ایک راستہ ہے، چاروں طرف سے گھیر لیں اور ایران پر ایک ہی دفعہ میں حملہ کر لیں۔ یہ وہ کوشش ہے جو یہ کرنے کی کر رہے ہیں کوشش۔ اب ذرا سا ہم یہ دیکھیں گے، انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے، ہوگا یا نہیں ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ کم سے کم اس وقت جو لوگ ہمیں دنیا میں نظر آ رہے ہیں، مثلا سعودیہ کے اوپر جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، امریکہ پہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، حتیٰ اسرائیل پہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، اور جو انسٹیٹیوٹس ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے اندر کوئی ایسا پلان نظر نہیں آتا، پریکٹیکل پلان، کہ انہوں نے ایران سے لڑنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا ہو۔ ابھی تک ایسی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا، اس میں بے وقوفیاں بہت نظر آ رہی ہیں، حماقتیں بہت نظر آ رہی ہیں۔ مثلا آپ کس حماقت کا نام لینا چاہیں گے؟ 34 ملکی اتحاد۔ پتہ نہیں، سب میں کہوں گا یہ سعودی عرب کا شہزادہ بیچارہ مظلوم ہے، کہاں آ کے بیٹھ گیا ہے، جو اس کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یعنی واقعاً انسان کے پاس اگر تھوڑی بہت بھی عقل سالم ہو وہ یہ حرکت نہیں کرتا۔ کس کو دکھانے کے لیے کیا؟ کس کو بتانے کے لیے کیا؟ جتنی انسلٹ ان کی اس اتحاد کے نام پر ہوئی ہے، تھوڑا سا بھی کیلکولیشن کر لیتے تو یہ حرکت نہ کرتے۔ بہرحال اگر اس قسم کی حرکتیں ہونی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو انہوں نے سوچا کہ نہیں، اب ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ اتنی تیزی سے منصوبہ بنا رہے ہیں اور اجرا کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے بہت بے بسی ہے، بہت بے بسی۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی انسان کو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، کبھی یہاں پہ ہاتھ مارتا، کبھی وہاں پہ ہاتھ مارتا ہے۔ سعودی عرب کی اس وقت یہ حالت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ریشنل ڈیسیژنز نہیں لے پائیں گے، اس کا مطلب ہے اسٹریٹجک پلاننگ ان کی ساؤنڈ نہیں ہے۔ انہوں نے 34 ملک کی اتحاد کیا، بلا وجہ کی ایک حرکت جس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں آیا۔ اب انہوں نے اپنی دانش میں ایک تیر مارنے کی کوشش کی۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، 2012 میں اسرائیل کی سیکرٹ سروس کا سابقہ ڈائریکٹر تھا ایمی ایلون نام کر کے، نیٹ کے اوپر موجود ہے، سب نے دیکھا ہوا ہوگا، اس کا ایک کلپ موجود ہے۔ اس نے کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا 2012 میں کہ ایران سے لڑنے کا ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے۔ پریکٹیکلی کلپ موجود ہے 2012 کا۔ اس نے کہا کہ ایران سے لڑنے کا ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، ہم ایک سنی اتحاد تشکیل دیں جو ایران سے لڑے اور اس جنگ کے ذریعے سے ہمارے اہداف پورے ہو جائیں۔ پریکٹیکلی موجود ہے ایک کلپ۔ آپ آج کی صورتحال کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ شیخ نمر کو انہوں نے کیوں مارا ہے۔ ان کو پتا تھا ریئیکشن ہوگا۔ آپ ان کو اتنا بیوقوف بھی مت سمجھیں کہ ان کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ ریئیکشن ہوگا۔ امریکنز نے بھی ان کو بتایا تھا کہ ریئیکشن ہوگا، پوری دنیا ان کو بتا رہی تھی کہ ہاں بھائی ریئیکشن تو ہوگا۔ لیکن سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ان کے جو ناتجربہ کار سیاستدان ہیں وہ یہ سمجھنے لگے کہ اس ریئیکشن سے ہم کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ پلان یہ ہوا کہ بھئی اگر ہم مثال کے طور پر نائجیریا میں شیخ زکزکی کے اوپر حملہ کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات کو آگ لگا دیں گے، اور وہ ہوا۔ اس کے بعد شیخ نمر کو یہاں پہ شہید کریں گے، اب کیا ہوگا؟
اب یقیناً ایران وائلنس دکھائے گا. کب تک ایران برداشت کرے گا کہ اس کے ساتھی مریں؟ تو ان کی دانش میں تھا کہ ایران یقیناً وائلنس دکھائے گا. اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ایرانی اور اس بلاک کے جو پلانرز ہیں الحمدللہ رب العالمین پلاننگ میں ساؤنڈ ہیں، بہت مضبوط ہیں. اس کا ان کے دشمنوں نے، عقل مند دشمنوں نے بہت اچھی طرح اعتراف کیا ہے. ایک تو ایران کے بے وقوف دشمن ہیں جیسے ہمارے سعودیہ بھائی، اور ایک ایران کے عقل مند دشمن ہیں، مکار دشمن. ان مکار دشمنوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایرانیوں کی اسٹریٹجک پلاننگ بہت ساؤنڈ ہے. تو ایرانی ان کے دباؤ میں آنے والے نہیں تھے، ایرانی اس طریقے سے ریاکشن نہیں دکھاتے جس طرح سے یہ پلان کر رہے تھے. میرا اپنا یہ خیال ہے انہوں نے اپنی ایمبیسیز کو آگ لگانے کے ذریعے سے اپنے پلاننگ کا دوسرا لیول اچیو کیا ہے. اچھا ممکن ہے آپ ہم سے یہ کہیں کہ بھئی یہ بات بڑی عجیب ہے کہ مشہد اور تہران کے اندر ان کے سفارت خانوں کو وہ خود آگ لگا سکیں. پہلی بات تو ہے کہ وہ کیوں آگ لگائیں گے، میں نے بتایا اس کا وجہ بہت واضح ہے، تاکہ وہ اگلے سٹیپ میں جا سکے جس کا کام سفارتی تعلقات کو توڑنا تھا، تو ان کے لیے ضرورت تھی. دوسرا مسئلہ یہ کہ تہران میں بیٹھ کر وہ یہ آگ لگائیں گے کیسے؟ وہ آگ انہی لوگوں کے ذریعے لگائیں گے جن کے ذریعے سے اسرائیل نے ایرانی ایٹمی سائنسدانوں کو ختم کروایا تھا. آپ کے ذہن میں ہے کہ بہت سارے ایرانی ایٹمی سائنسدان تہران کے اندر مرے ہیں، ایران کی زمین کے اوپر مرے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صہیونیوں کا نیٹ ورک ایران کے اندر موجود تھا جو آپریٹ کر رہا تھا، ورنہ یہ ایٹمی سائنسدان تہران کی سڑکوں پہ نہیں مر سکتے تھے. جو نیٹ ورک البتہ یقیناً ٹوٹا ہوگا، اس میں اگر کچھ بھی بچا ہو تو کیا اس کے ذریعے سے 2 بلڈنگز کو آگ نہیں لگائی جا سکتی؟ اسپیشلی اگر آپ کے سامنے 500-600 لوگ کھڑے ہوں، 1000 لوگ کھڑے ہوں اور اس کے اندر کچھ ایلیمنٹس آئیں اور وہ آگ لگا دیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ ان کی پلاننگ کا حصہ رہا ہوگا. میں بہت مشکل اس بات کو سمجھ پا رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایرانی پولیس اور ان کی سیکیورٹی اس بات میں ناکام رہی ہو اور یہ اچانک ہو گیا ہو. نہیں، میرا نہیں خیال یہ اچانک نہیں ہوا ہوگا. یہ انہوں نے پلان کیا ہوگا، پلان کرنے کے بعد انہوں نے موقع فراہم کیا ہوگا کہ ان ایمبیسیز کے اندر آگ لگے. آگ لگنے کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ تھا وہ یہ کہ انہوں نے اپنے ہواداروں سے کہنا شروع کیا کہ آپ لوگ اس کی بنیاد پر سفارتی تعلقات توڑنا شروع کریں. اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ ایران کو اور پرووک کر رہے ہیں. تو ابھی تک یہ لوگ مسلسل اپنے دانش میں ایران کو پرووک کر رہے ہیں، ایران کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایرانی غصے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کریں گے جس کے نتیجے میں دنیا کے مسلمانوں کو ایرانیوں کے خلاف اٹھانے کا چانس مل جائے گا. مثال کے طور پر اگر کہیں غلطی سے ایرانیوں نے ایک میزائل سعودی عرب پہ پھینک لیا تو سعودی پاکستان کے پاس آ کر کیا کہیں گے کہ بھئی اب معاملہ حرمین کا ہے، اب معاملہ حرمین کا ہے. صحیح ہے؟ کوئی پتہ نہیں کہ ابھی بھی وہ یہی کہہ رہا ہوگا، شاید سنا ہے کہ آیا ہوا بھی ہے، تو ممکن ہے کہ وہ یہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہوں، لیکن وہ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ایرانی کوئی ایسی غلطی کرے اور اس غلطی کے بعد ہم اپنے ہواداروں کو کہیں کہ دیکھو بھائی یہ جو کویت وغیرہ وغیرہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ بیچارے ہمارے کہنے پہ سفارتی تعلقات توڑ کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن ہمیں تو فوج چاہیے. فوج سعودی بلاک کے نزدیک لوگوں میں 3 ملکوں کے پاس ہے، میرا اپنے خیال ہے. 3 کے علاوہ چوتھا نکالنا ذرا مشکل ہے. یا مصر کے پاس ہے، یا ٹرکی کے پاس ہے، یا پاکستان کے پاس ہے. بڑے کینڈیڈیٹ اس میں ترکی اور پاکستان بنیں گے. ٹرکی اور پاکستان. کیوں؟ ٹرکی مغرب سے ایران کو ٹچ کر رہا ہے اور پاکستان مشرق سے ایران کو ٹچ کر رہا ہے. کیا توقع کریں گے افغانستان حملہ کرے گا ایران کے اوپر؟ نہیں، ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو پائے گا. کیا یہ بھی ہو سکے گا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹرکی اور پاکستان اپنی فوج کو ایران کے خلاف استعمال کر لیں؟ میرا اپنے خیال ہے کہ اگر کبھی ایسا ہوا، نعوذ باللہ، اگر کبھی ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ پاکستان بچے گا نہ ٹرکی بچے گا، خانہ جنگی ہوگی.
پھر یہ اس مصیبت کے اندر پھنس جائیں گے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ پاکستان اور ترکی دونوں اتنی حماقت نہیں کریں گے، یہ دونوں اتنی حماقت نہیں کریں گے. تو سعودی زیادہ سے زیادہ کیا کر پائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ پائیں گے کہ بھائی وہ جو ہم نے 34 ملک کی الائنس بنایا تھا اب اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور آپ اپنی فوج بھیجیں، اور آپ اپنی فوج بھیج کر ایران کو کہیں نہ کہیں خطرے میں ڈالنے کی کوشش کریں. اب میں یہاں پہ 2 سوال اور کروں گا اور اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف جاؤں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلی بات یہ کہ یہ جو ممالک سفارتی تعلقات توڑ رہے ہیں، کیا ان کے سفارتی تعلقات توڑنے سے ایران پہ کوئی اثر پڑنے والا ہے کیا؟ اچھا، پہلا مسئلہ تو یہ کہ بھائی تم بیچتے کیا ہو؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ سعودی عرب ہے، امارات، قطر، کویت، UAE، جبوٹی بیچارہ، واقعا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کس بیوقوف نے اس کو کہا کہ تم بھی بیچ میں آؤ، لیکن بہرحال وہ بھی آ گیا. ٹھیک ہے، میرا اپنے خیال ہے تھوڑا سا ہیومر ایڈ کرنے کے لیے وہ بھی آیا ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے مجھے بھی شاید کچھ مل جائے گا. لیکن یہ کرتے کیا ہیں؟ بیچتے کیا ہیں دنیا کے اندر؟ ہے کیا ان کے پاس؟ 1987 مجھے یاد آتا ہے جب سلمان رشدی کی کتاب آیات شیطانی آئی تھی اور امام خمینی نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ واجب القتل ہے. یورپین یونین اس زمانے میں تھوڑا وقت پہلے بنی تھی، نسبتاً نئی تھی. انہوں نے اپنے وجود کا اظہار کیا اور ایرانیوں سے کہا کہ بھائی اگر آپ نے یہ فتویٰ واپس نہیں لیا تو ہم آپ سے سفارتی تعلقات توڑ دیں گے. یورپین یونین سے سفارتی تعلقات توڑنے کا مطلب یہ تھا کہ 13 بڑے ملکوں کی ایمبیسیز ایک وقت میں بند ہوں گی، اور ان 13 ملکوں کے اندر انگلینڈ، فرانس، جرمنی اور اس جیسے ملک شامل تھے. اور اس وقت یورپ، ایران کے پاس امریکہ کے مقابلے میں واحد آلٹرنیٹ تھا کہ اگر امریکہ کو کہیں دبانا ہے تو تھوڑا یورپ کو لے کر چلو تاکہ امریکہ کو دبایا جا سکے. انہوں نے تھریٹ کیا اور امام خمینی نے کہا کہ ان کو جانے دو، ان کو جانے دو. یہ سب لوگ چلے گئے. جب یہ سب لوگ چلے گئے تو امام خمینی نے ایک عجیب جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کی ناموس کی خاطر یہ قربانی دی ہے، یہ سب لوگ ذلیل ہو کے واپس آئیں گے، یہ سب واپس آئیں گے. تو اب جو کوئی بھی مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ بھئی یہ جو چلے گئے سفارتی تعلقات توڑ لیے اس کا کیا ہوگا، تو میں اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہوں کہ جب 87 میں یا 88 نہ ہو، کہیں 87 تھا میرے خیال میں، اتنے بڑے بڑے ملکوں نے سفارتی تعلقات توڑ لیے تھے تو کیا ہو گیا تھا. تو یہ جو پھر میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں پدی نہ پدی کے شوربے ان کے اندر ہے کیا؟ یہ تعلقات توڑ بھی لیں گے تو کیا کر لیں گے؟ اچھا، ایران کی کون سی ایسی لائف کی وین ان کے ہاتھ میں ہے، کون سی شہرک ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ تعلقات توڑ لیں گے؟ یہ تو ان کو بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن بہرحال ان کے تعلقات توڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ 4 ملک ابھی اور ایڈ کریں گے اس کے اندر، 4-5 ملک اور لے کر آئیں گے. پیٹرن یہ کر رہے ہیں کہ ہر روز ایک ملک تعلقات توڑ رہا ہے تاکہ مثلا ایرانی بوکھلا جائیں کہ مثلا یہ کیا ہو گیا. مجھے یہ معلوم کتنے بیوقوف ہیں، ان کی جیسی عقل ہوتی تو واقعاً بوکھلا جائیں گے، لیکن اس میں بوکھلانے کے نہ ایرانیوں کے پاس کوئی مسئلہ ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تعلقات توڑتے رہیں یہ لوگ. اچھا، اب سوال یہ ہے تعلقات توڑیں گے یا نہیں توڑیں گے؟ جنگ کر سکیں گے؟ میرا اپنے خیال ہے کہ اگر ایرانیوں کی طرف سے پہل نہ ہو، میرا اپنے خیال ہے یہ پہل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ لوگ پہل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اچھا، اگر کر بھی لی اور بدترین سوچ لیتے ہیں، پاکستان بھی لے آئے، ترکی بھی لے آئے، جو نہیں آئے گا، اگر لے آئے پھر کیا ہونے والا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان سب کو چھوڑو، ایسا کرو امریکہ کو لے آؤ. ایرانی کب سے کہہ رہے ہیں، آپ نے شیخ نمر کا وہ کلپ دیکھا؟ شیخ نمر نے کہا کہ بھائی تم لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ ہم باہر کے کسی ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جب تم باہر کہتے ہو تو تمہارا مطلب ایران ہوتا ہے. تو شیخ نمر نے چڑھ کر کہا تھا کہ اگر ہم باہر کے کسی ملک کے لیے کر رہے ہیں تو جاؤ ہمت دکھاؤ، باہر کے اس ملک پہ حملہ کر لو.
انہوں نے کہا جاؤ جا کے حملہ کرو. اس کے بعد شیخ نمر نے مذاق اڑایا، یہ کہتے ہیں ہم لوگ آہنی ہاتھ سے اس ملک سے نپٹیں گے. تو کہنے لگا جاؤ نہ نپٹو پھر آہنی ہاتھ سے، نپٹ کے دیکھو. تو میں الحمدللہ رب العالمین چند سال پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا تھا کہ امریکنز حملہ کریں گے تب بھی مریں گے اور نہیں کریں گے تب بھی مریں گے. سعودیز بھی ایسے ہی ہیں، یہ حملہ کر لیں تب بھی مرنا ہے، نہیں کریں گے تب بھی مرنا ہے. ہم امریکنز کی بقا نہیں دیکھ رہے، سعودی کہاں کا ہے، ان کا خاندان کیا ہے. ان کے خاندان کے پاس بقا کا کوئی امکان نہیں ہے اس وقت. جس طرح رہبر معظم نے یمن کے معاملے میں کتنا واضح کہا تھا کہ یمن کے میدان میں سعودیوں کے جیتنے کا امکان 0 ہے، 0 سے نیچے ہے، نہیں جیت سکتے یہ. اور ہم سب کے سامنے ہے کہ کیا ہوا. تو یہ مطمئن رہیے، سب مل کر بھی حملہ کریں اس وقت، ان کے جیتنے کا امکان 0 سے کم ہے، یہ نہیں جیت سکتے اس جنگ کو. اچھا اب ان کے پاس بچا کیا ہے؟ جنگ نہیں جیت پائیں گے پھر اور کیا کریں گے؟ ایک اور خام خیالی سوچی بھی ہے انہوں نے خام خیالی کیا سوچی بھی ہے؟ وہ اقتصاد کی جنگ ہے. وہ میں آپ کی خدمت میں چند منٹس میں عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں تاکہ پھر ہم سوال جواب کے اوپر وقت دے سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خدا آپ کو حصہ خدا آپ کو قبول فرمائے. ان کے پاس جو دوسرا راستہ ہے وہ اقتصادی جنگ ہے. اقتصادی جنگ کیا ہے؟ سعودی عرب کے پاس تیل کے ذخائر بہت زیادہ ہیں اور سعودی عرب کے پاس مارکیٹ کا پرسنٹیج بھی بہت زیادہ ہے. تو سعودی عرب اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ تیل کی قیمت کو اوپر نیچے کر سکتا ہے اپنی پروڈکشن کو بڑھا کر. تو انہوں نے اپنی طرف سے ایران کو درآمدات سے محروم رکھنے کے لیے تیل کی درآمد سے، تیل سے جو درآمدات ہوتی ہیں پیسہ آتا ہے، اس سے محروم رکھنے کے لیے تیل کی قیمتوں کو ڈپریس کیا ہوا ہے، دبا کے رکھا ہوا ہے. تیل کی قیمتیں 2 سال پہلے کے مقابلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 20% پر ہیں اس وقت. تو آپ اس سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی ملک نے 100% تیل پر انحصار کرنا ہو جیسے خود سعودیہ، تو جو 2 سال پہلے اس کی کمائی تھی اب وہ کمائی 20% ہوگی. تو اگر 2 سال پہلے فرض کریں $100 ارب کما رہے تھے، اب $20 ارب کمائیں گے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ جب ملک اتنی سی کمائی رکھیں گے اور سب ڈیپینڈنٹ ہے تیل کے اوپر، ملک چلائیں گے کیسے؟ یہ مثلا سعودیز کیسے ملک چلائیں گے؟ تو ان کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں. آپ کے پاس جب بھی آپ کی کمائی کم ہوتی ہے تو آپ کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو بھی کم کر لیں. اگر آپ اپنے اخراجات کو کم کر لیتے ہیں تو کم کمائی کے ساتھ اخراجات کم ہوئے، آپ کو کہیں پر مشکل پیش آئے گی لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. اچھا دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اخراجات اتنے ہی رکھیں اور پیسہ پھر کہیں اور سے لے لیں، تو آپ کو قرضہ لینا پڑے گا. ایرانی اس وقت بجٹ بنا رہے ہیں اپنا، اور ان کے سامنے بھی یہی پرابلم آئی ہوئی ہے کہ بھائی تیل کی کمائی 20% پر ہے اور تیل پر انحصار 80% ہے. ایرانیوں کا تیل پر انحصار 80% ہے اور تیل کی کمائی 20% پر آ گئی. اس کا مطلب ہے جس 80% میں ان کا تیل پر انحصار تھا اس میں یہ سخت مصیبت میں جائیں گے. اچھا اب اس موقع پہ ایرانی کیا کریں گے؟ ایرانیوں کا پلان بہت سادہ سا پلان ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہم اخراجات کو اتنا ہی کریں گے جتنا ہمارے پاس کمائی ہے. کیوں؟ ایرانی قرضہ نہیں لے سکتے. اگر وہ قرضہ لیں گے تو وہ دوسروں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے. پاکستان یہ کام آسانی سے کر لے گا. کیوں؟ اس کے پاس دینے کو کچھ ہے نہیں تو کہتا ہے لے لو بھائی، جو لینا ہے لے لو. پاکستان یہ کام کر لیتا ہے، امریکہ یہ کام کر لیتا ہے. $1400 ارب ہر سال قرضہ لیتا ہے. ایرانی یہ کام نہیں کر سکتے. تو ایرانی قرضہ نہیں لیتے، ایرانی اپنے ریسورسز کو دیکھتے ہوئے خرچے کو کم کر لیتے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قوم عیاش ہو تو خرچے کم کر سکتی ہے کیا؟ نہیں، وہ خرچے کم نہیں کر سکتی. مثلا جیسے سعودی عرب، جیسے قطر، جیسے کویت. تو انہوں نے یہ کیا حرکت کی؟ تیل کی قیمت کم کر کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی
اب ذرا ان کی خام خیالی دیکھیے دوسری، وہ کیا ہے؟ ان کی خام خیالی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو جھیل لیں گے، ایرانی نہیں جھیل پائیں گے، ہم تو گزارا کر لیں گے، ہمارے پاس اتنے 100 ارب ڈالر، سعودیز حساب کر رہے ہیں شاید 600 ارب ڈالر ان کے پاس ہے، یہ سعودیوں کا ایسٹیمیٹ ہے کہ 600 ارب ڈالر ہمارے پاس ہے ریزرو کے اندر، تو اگر ہم ہر سال 100 ارب ڈالر اٹھائیں تو ہم 6 سال چلا لیں گے، صحیح ہے، اور ایرانی نہیں چلا پائیں گے۔ مجھے بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا یہ کیوں اتنے احمق ہیں، کیوں ان کو سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا ایرانیوں نے جنگ کے زمانے میں نہیں چلایا تھا؟ اس وقت جنگ لڑ رہے تھے، آپ کو میں بتاؤں اس وقت تیل کی قیمت 9 ڈالر کے اوپر تھی، 8 ڈالر کے اوپر تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سعودی یہ ترکیب 30 سال پہلے آزما چکے ہیں، شکست کھا چکے ہیں، دوبارہ اسی ترکیب پر آئے ہیں۔ اتنے احمق ہیں یہ لوگ، اتنے دیوانگی کر رہے ہیں یہ۔ اچھا اب مزے کی بات یہ کہ ایران جنگ میں نہیں ہے، سعودیز جنگ میں ہے، سعودیوں نے یمن کے اندر کام کیا ہوا ہے، بحرین کے اندر کام کیا ہوا ہے، تو یہ جو دوسرا آپشن ہے میرے خیال میں یہ بھی چلنے والا نہیں ہے، اس سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بات اور ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اس پورے ہنگامے کے اندر، وہ کیا ہے؟ اور یہ میرا آخری پوائنٹ ہے، اس کے بعد میں بند کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایرانیوں نے نیوکلیر ایشو کے اوپر پوری دنیا سے تعلقات بنا لیے تھے، ان کے تعلقات صحیح ہونے والے تھے، ان صحیح تعلقات کو دیکھتے ہوئے سعودیوں نے اور اسرائیلیوں نے یہ بات احساس کی کہ ہم لوگ بیک فٹ پہ چلے گئے۔ اسرائیلیوں کا نیتن یاہو اس نے بھی احساس کیا کہ بھائی میری نہیں چل پائی، اور سعودیوں نے بھی احساس کیا کہ ہماری نہیں چل پائی۔ جب اسرائیلیوں نے اور سعودیوں نے دیکھا کہ پوری دنیا کے ساتھ ایرانیوں کے تعلقات سیٹل ہونے والے ہیں، انہوں نے آخری حربہ آزمایا ہے کہ ہم ایک جنگ کی آواز للکاریں گے، ایران اس کے اندر مسٹیک کرے گا، اور مسٹیک کرنے کے بعد جتنی بھی اچیومنٹ انہوں نے دنیا کے ساتھ تعلقات بنانے میں کی تھی وہ سب کی سب ضائع ہو جائیں گی۔ پھر دوبارہ سفارت خانے کی جنگ، سفارت خانے کی آگ مجھے مشکوک لگتی ہے اس پورے پلان کے اندر۔ تو یہ چند آپشنز ہیں جو سعودیوں کے پاس ہیں، وہ اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ریلائبل آپشن نہیں ہے۔ ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ ایرانیوں کے پاس فکر کے اعتبار سے، آئیڈیالوجی کے اعتبار سے اور ریسورسز کے اعتبار سے اتنی توانائی موجود ہے کہ ان کے لیے اس کرائسس کو جھیلنا مشکل کام نہیں ہوگا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چند مہینے کے اندر اس حرکت کی بہت بڑی ناکامی اس بلاک کے اندر دیکھیں گے۔ سعودی عرب بچے گا یا نہیں بچے گا یہ اس ناکامی کے بعد دیکھنا پڑے گا۔ یہ حرکت چلے گی، میرا اپنے خیال ہے مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے چل سکتی ہے۔ ایک بہت خطرناک رزلٹ ہو سکتا ہے، وہ کیا؟ اگر میدان سب کے ہاتھ سے نکل گیا تب کیا ہوگا؟ اس وقت کیا ہونے والا ہے؟ یعنی کوئی ایسا کام ہوا جو کوئی بھی نہیں چاہتا تھا، اس وقت کیا ہوگا؟ ہاں پھر اس وقت یہ پورا خطہ آگ میں جائے گا، نعوذ باللہ تعالی۔ یعنی ذرا تصور کیجئے گا، میں ایک سینیریو بتا رہا ہوں، اللہ محفوظ کرے سب کو۔ مثال کے طور پر اگر کہیں ایسا ہوا کہ اسی دوران کسی بھی سعودی مخالف نے بادشاہ کو ہی اڑا دیا، تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پورے خطے کے اندر کون سی آگ لگنے والی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین اس قسم کی تمام مسائل کے اندر، اس سیکنڈ بلاک کا اسٹانس، سیکنڈ بلاک کے پاس انرجی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر میں ذرا سا یہ سوچوں ایسا کوئی کرائسس عرب کنٹریز میں آ گیا تو مثال کے طور پر یو اے ای کتنے دن جھیل پائے گا اسے؟ سعودی عرب کتنے مہینے جھیل لے گا؟ تو مجھے نہیں معلوم وہاں پہ کیا صورتحال ہونے والی ہے۔ یہ جو سینیریو جو میں نے آخری آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ سب سے خطرناک ہے، اس میں بندے بہت مریں گے اگر خدا نہ کرے یہ سینیریو آ گیا۔
لیکن اس سے پہلے جتنا کچھ تھا اس میں کوئی ریلائبل چیز نہیں ہے، اس میں ان کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے، آخر میں بھی ان کی کامیابی نہیں ہوگی، لیکن بدقسمتی سے لوگ بہت مر سکیں گے پھر اس میں۔ بہرحال میں اپنے عرائض کو یہاں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوالات شروع کیجئے۔ 1 گھنٹہ ہمیں لگا ہے اور آپ تقریباً 40-45 منٹ سوال کے رکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 11 بجنے میں 10 منٹ سے اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف لے کے جائیں، تاکہ 11 بجے تک تو انشاءاللہ وائنڈ اپ کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔